اور انسانی حقوق میں صرف یہ بات نہیں کی رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں، اگلی بات یہ کی کہ اللہ کے نزدیک تم سارے انسان برابر ہو. الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے. وان اباکم واحد، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہیں. الا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی بھی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. کسی کالے رنگ والے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کسی طرح کی بھی کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ حسب نسب کی بنا پہ، نہ قوم برادری کی بنا پہ. سراسر عزت کو اچھالنا، مال کو ہتھیانا یا خون بہانا، یہ سارے معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب انسان کے دماغ میں یہ فطور آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں. جب یہ فطور آتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یہی تو تکبر کی علامت ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا. ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ عاجزی اس چیز کا نام ہے اور تکبر کس چیز کا نام ہے، ڈیفینیشن سمجھائیں کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی سہولیات ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا کہ آپ سے کمتر ہے یا آپ سے تھوڑا سا بدحال ہے، تو آپ کے دل میں ذرا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اسے کہیں درجے بہتر ہوں. تو سر یہی تو تکبر ہے. اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ذرا سا بھی آپ کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہو، اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ عزت ہو. لہذا یہاں رسول اللہ نے قانونی مساوات کا نام لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم سارے انسان برابر ہو، شرعی اعتبار سے بھی برابر ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی برابر ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے بھی برابر ہیں. اور پھر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی برابر ہیں کہ اگر کوئی غریب چوری کرے جو اس کے لیے سزا ہے، وہاں امیر چوری کرے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے. اسلام کی نظر میں دونوں برابر ہیں. رنگ نسل کی بنیاد پہ، حسب نسب کی بنیاد پہ، قوم برادری کی بنیاد پہ کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اللہ کے قوانین میں. اور اس کی عملی تصویر مساوات کی آپ کو ملتی ہے باجماعت نماز میں. باجماعت نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا ہے جو کروڑوں کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ بھی کھڑا ہے جس بیچارے کے پاس شاید شام کے کھانے کے پیسے نہ ہوں. دونوں کھڑے ہیں، بندہ بھی کھڑا ہے، بندہ نواز بھی کھڑا ہے، محمود بھی کھڑا ہے، ایاز بھی کھڑا ہے. دونوں برابر ہیں اور دونوں امام کی آواز پہ ایک ہی طرح لبیک کہتے ہیں، سجدے رکوع میں جاتے ہیں، برابر ہیں. اور اس کی عملی تصویر آپ کو مزید ملتی ہے حج کے موقع پر کہ اگر کوئی لو طبقے کا بندہ ہے تو وہ بھی انہی دو سفید چادروں میں، اور اگر کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زرق برق رنگ برنگے کپڑوں میں آئے گا، وہ بھی انہی دو سفید چادروں میں آئے گا. اور اسی طرح جب انسان دنیا سے جا رہا ہے تو جو انسان چاہے ریڑھی لگانے والا غریب طبقے کا بندہ ہے، آپ کے نزدیک سب سے چھوٹی برادری کا آدمی ہے، تو جن سفید چادروں میں مٹی کے نیچے وہ جا رہا ہے، انہی سفید چادروں میں اور انہی لباس میں، اسی انداز میں، اسی مٹی کے نیچے امیر آدمی بھی جا رہا ہے. تو انسان برابر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نسل پرستی کو ختم کیا، کیونکہ جب انسان نسلوں میں پڑھتے ہیں پھر اصلوں کو بھول جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہاں تک امتیاز کیا اسلام نے کہ وہ بلال جو حبشی النسل ہیں، جن کے حسب نسب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مقام کتنا ملا کہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ابو لہب، روشن چہرے والا، چمکتے چہرے والا. اب کیا سنایا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ کے نزدیک حسب نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک میرٹ کی ویلیو ہے. جو میرٹ پہ پورا اترے گا وہ آنکھوں کا تارا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو. اور جو میرٹ پہ پورا نہیں اترتا وہ چاہے لاڈلا بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرٹ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے.